کہہ بھی نہیں سکتا. اگر سوات والے اسے کچھ کہہ سکتے تو فوج والوں کو کیوں بلانا پڑتا؟ فوج والوں کو اس لیے بلانا پڑ گیا کہ سوات والوں کا ان کے ساتھ بس نہیں چلتا تھا، ان کا زور ان کے ساتھ نہیں تھا، تو فوج آ گئی، آپریشن ہو گیا اور سوات کو صاف کر دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ اسی طرح کراچی کو بھی صاف کیا جائے، جس طرح سوات کو صاف کیا گیا، جس طرح ہمارے علاقے میں فوجی آپریشن کیا جائے. بالکل کیا جائے گا. اگر یہ اس طرح کی قتل و غارت گری ہو گئی، اگر فرض کیا اسفندیار ولی خان پہ اٹیک ہو گیا، اگر اس طرح ہم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اب ان لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ طالبان کدھر ہے، ان کے دوست کدھر ہے. 50 لوگ مر گئے. دیکھو 50 فوجی آپریشن کیوں نہیں جی، 50 لوگ مر گئے جی. ایک آدمی، ہم اس کی اللہ اس کو مغفرت کرے، ہم تو اس کی جتنا بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ ہم پہ گزرتے صاحب اے این پی کے سینیٹر کہہ رہے ہیں کراچی میں فوجی آپریشن ہونا چاہیے تاکہ ختم ہو جو بھی دہشت گرد ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 3 برسوں سے مسلسل ایم کیو ایم ہر لیول پر، یہاں تک کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کے لیول پر بھی ہم مسلسل متنبہ کر رہے ہیں کہ طالبان اور دہشت گردوں کی ایک بہت بڑی تعداد کراچی آ رہی ہے، اور یہاں پر اے این پی کی جو مقامی لیڈرشپ ہے ان کے مسلسل یہ بیانات کہ کراچی میں کوئی طالبان موجود نہیں ہے، کراچی میں کوئی دہشت گرد موجود نہیں ہے، اور ایم کیو ایم محض لسانیت کو پھیلانے کے لیے یہ پختونوں کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے. آج صرف کراچی نہیں بلکہ پورا پاکستان، اور پورا پاکستان نہیں پوری دنیا اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ کراچی میں ٹی ٹی پی کے اور القاعدہ کنیکٹڈ اور دیگر جہادی اور دہشت گرد ایلیمنٹس موجود ہیں. نہیں مگر یہ تمام بیانات حیدرآباد صاحب اے این پی جو ہے اے این پی جان بوجھ کے سرپرستی کر رہی ہے یا لسانی بنیاد و ہمدردی؟ یعنی ایک جیسے کاظمی صاحب نے باقی لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو علم نہ ہو اور ان کی صفوں میں لوگ یہ جان بوجھ کے پیٹرنائز کر رہے ہیں اسفندیار ولی صاحب طالبان کو. دیکھیے میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اگر مجھے بات کرنے کا موقع ملے، کہ یہاں پر جو دہشت گرد عناصر ہیں اور اے این پی کے کچھ ذمہ داران کے کمرشل انٹرسٹ ہیں جو پیرلل اکانومی ڈیولپ کی ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں نے ان کے ساتھ مل کر کراچی کی بڑی زمینوں پر قبضہ کر کے جس طرح لینڈ مافیا کی سرپرستی کی جا رہی ہے، تو پھر کسی سے لکا چھپا نہیں ہے کہ اے این پی کی صوبائی لیڈرشپ کے بڑے بڑے نام جن کے پیٹرول پمپس ہیں. ٹھیک ہے، قبضے کا جھگڑا ہے پھر بالکل لینڈ مافیا کا آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں، لینڈ مافیا کا تو اور اصل جھگڑا تو پھر قبضے گروپ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ الطاف بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں دل سے عزت کرتا ہوں بادشاہ خان کا، ولی خان کا، ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کے پارٹی میں ہیں. ہم لعنت بیچتے ہیں ان لوگوں پہ جو دہشت پھیلاتے ہیں، جو ڈرگ مافیا میں ہے، جو لینڈ مافیا میں ہے. شروع کی تھی میں نے کہا تھا کہ یہ 3 گروپس ہیں، لوکل کریمنلز بھی ہیں، ریلیجیس فینیٹکس بھی ہیں، فورن ایجنٹس بھی ہیں. ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، اس کے حساب سے چل رہے ہوں گے. یہ مطلب یہ کہ یہ تو الگ الگ آپریٹ کر رہے ہیں. نہیں، میں نے کہا کہ یہ ایک ہی کور میں ہے. اچھا ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں، وہ یہ کہ جماعت اہل سنت پاکستان ایک باقاعدہ جماعت ہے اور وہ علیحدہ جماعت ہے جو ان کا جس کے اس وقت مرکزی امیر میرے بڑے بھائی ہیں. اچھا ہاں، وہ یہ جو جی ان سے تعلق نہیں. سپاہی صحابہ والے جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت یعنی جماعت اہل سنت پاکستان جو ہے وہ ایک علیحدہ تنظیم. یہ اہل سنت والجماعت سے ہیں جی، اور جو سپاہی صحابہ ہے جی سپاہی اور کام کر رہی ہے آزادی سے. یہ تو قلم نہیں ہے. نہیں، وہ تو بتا رہے ہیں نا کہ ایک تنظیم کے طور پر یہ منظم ہے ہی نہیں. تنظیم کے طور پر رجسٹرڈ تنظیم تو ہے نا. وہ انہوں نے خود فرمایا کہ ہماری تنظیم نہیں، یہ جو جماعت اہل سنت پاکستان یہ باقاعدہ رجسٹرڈ نہیں. جماعت اہل سنت والجماعت نہیں، اہل سنت والجماعت یہ اس کے ہیں. جی یہ اس کے ہیں. اور وہ رجسٹرڈ ہے؟ نہیں، وہ انہوں نے خود بتایا کہ وہ رجسٹرڈ نہیں. مولانا صاحب آپ کی جماعت رجسٹرڈ نہیں ہے تو یہ جماعت بھی قلم ہے کیا؟ نہیں، اہل سنت والجماعت ہماری رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے. اچھا تو پھر آپ یعنی کس حیثیت میں پھر آپ کا نام قلم کہا جائے؟ پھر آپ سے آپ کا نام لگاتے ہوئے کس حیثیت میں آپ قلم سپاہی صحابہ آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا قلم سپاہی صحابہ. اچھا تو جماعت قلم ہو گئی لیکن آپ اپنی جگہ فعال ہیں. تو میں تو آپ کے سامنے ہوں. اچھا یہ تو اور اب یہ تو ایک بڑی ہی کمپلیکیٹڈ صورت حال ہے. ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
اور جماعت کا قدم ہے، لیکن مولانا صاحب اپنی جگہ پہ ہیں اور ظاہر ان کے ساتھی بھی سارے ہوں گے. مولانا صاحب سے ایک وقفے کے بعد یہ پوچھوں گا. ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر یہ الزام تھا. ٹھیک ہے مولانا صاحب ایک وقفے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تو ایک تو سمجھ میں آئی بات کہ جی وہاں سے آپریشن ہوا اور کراچی میں ANP چونکہ پختونوں کی زیادہ نمائندگی کرتی ہے تو وہاں آ گئے. یہ آپ درمیان میں یہ یعنی پنجابی طالبان بھی تو ایک ہے نا، ایک لفظ پنجابی طالبان جنوبی پنجاب کے حوالے سے، کیا وہ آپ کے ساتھ کسی طرح کنیکٹڈ ہیں یا کوئی لنک ہے؟ ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات، حیدرآباد رضوی صاحب، طاہر مشدی صاحب، حیدر شاہ صاحب اور کاظمی صاحب، اولو دہلوی صاحب، کلدم سپائے صاحبہ، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. حیدر شاہ صاحب، ANP، آپ کا پختون طالبان سے تو ایک تعلق شاید بن سکتا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں MQM والے کہ وہ شاید آپ انجانے میں آپ کے علاقوں میں وہ آ جاتے ہوں. یہ پنجابی طالبان سے اگر لدھیانوی صاحب سے آپ کا کوئی رابطہ ہے؟ نہیں جی، میں تو آپ کی تنظیم کا کوئی رابطہ ہے؟ نہیں، میں تو پہلی دفعہ نام سنا ہے جی. نہیں آپ نے نہیں مطلب آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ سپاہی صحابہ؟ نہیں، سپاہی صحابہ ہے، انگو میں بھی ہے، یہ سب جگہوں پہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں جاتا ہوں، میرے دوست بھی ہیں اس میں، ایسی تو بات نہیں. اچھا، آپ کے بھی دوست ہیں تو یعنی آپ کو بھی سپورٹ کرتے ہوں گے؟ نہیں، یہ تو کمال ہے. ویسے قلعدم آپ نے تنظیم کو ایسے ہی قلعدم کر دیا، آپ سب کے دوست بیٹھے ہیں، آپ کو جتوا رہے ہیں الیکشن، یہ تو کمال ہو گیا. دیکھو مجھے الیکشن جتوایا ہے، لیکن میں MP سے تعلق ہے، لیکن جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ پہلے تو یہ کسی پارٹی پہ یہ خطرہ نہیں تھی کہ یہ پارٹی بین ہو گئی یا یہ ہو گیا. باقاعدہ ان کی جلسے ہوتے تھے، باقاعدہ ملتے ہیں ایک دوسرے کو. ابھی بھی ہیں آپ بالکل وہی لوگ تو ابھی سپورٹ آپ کو کرتے ہیں الیکشن میں؟ اس دفعہ تو نہیں کیا، کبھی کیا بھی ہوگا جی. نہیں کبھی کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں نا، یہ تو وہی بات ہوگی، آپ کو کیا آپ کے علاقے میں ہے تو سپورٹ آپ کو کرتے ہوں گے. نہیں، میں تو جب میں کسی پارٹی میں ہوں تو پارٹی کے بغیر تو مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرتا. البتہ جس طرح مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ ANP کو بھی سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ پختونخوا کے اندر کبھی کیا آپ نے کسی کو؟ یہ اس وقت ہمارے MPA ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے خلیفہ عبدالقیوم صاحب. اچھا، نہیں وہ آپ کے ہیں یا وہ یعنی آپ کی جماعت کے ہیں؟ ہماری جماعت کے سرپرست ہیں. ارے جی ہاں، ہماری جماعت کے پاکستان کے سرپرست ہیں خلیفہ عبدالقیوم صاحب. آپ کی جماعت کے جو سرپرست یعنی سپاہی صحابہ کے سرپرست ہیں؟ یہ کہہ لیں قلعدم سپاہی صحابہ کہہ لیں آپ. نہیں، اور وہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی میں، صوبائی اسمبلی میں ہیں، وہ صوبائی اسمبلی میں اور حکومت کے ساتھ ہیں. ان کی گورنمنٹ ANP کے ساتھ ہے یا حزب اختلاف میں ہے؟ یہ ہم نے ووٹ دیا ہوا ہے، اس وقت تک وہ ان کے ساتھ ہی ہیں. کس کے ٹکٹ پہ ہیں؟ کس کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں جی وہ؟ یہ آزاد کھڑے ہوئے تھے. آزاد کھڑے ہوئے تھے اور ANP کی حکومت کو سپورٹ کیا ہے. آپ کے جو سرپرست ANP کی حکومت کو ہمارا ووٹ گیا ہے باقاعدہ خلیفہ عبدالقیوم صاحب کا. یہ تو کمال ہو گیا. آپ کہتے ہیں جی یہ تو دیکھیں نا عجیب بات ہوئی، آپ کی وہاں پہ ان کے پاکستان کے سرپرست الیکشن لڑ کے آپ کی تنظیم میں پہنچے ہوئے. نہیں لیکن ایک بات ہو رہی ہے نا جی، اس کا مختلف قانون اجازت اگر دیتا ہے تو پھر آپ نے جماعت کو قلعدم کر دیا، ان کے سارے لوگ موجود ہیں، بات کر رہے ہیں اپنی جگہ. پارٹی سے تو کھڑے نہیں ہے نا جی. آزاد اگر کوئی کڑا ہوتا ہے تو قانونی اجازت دیتا ہے تو پھر اگر اسامہ بن لادن آ جائیں گے، وہ کہیں گے میں MQM میں شامل ہو گیا. دیکھنا یہ تو کوئی بات نہیں. آپ یعنی شخصیات نہیں ANP میں پیپلز پارٹی، یہ تو دیکھیں نا وہ شخصیات تو موجود ہیں اپنی جگہ اور آپ ان کو ان کی مدد لے لیتے ہیں اور پھر ڈسون کر دیتے ہیں ان کو. نہیں، بات مدد لینے اور ڈسون کرنے کی نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ مولانا لدھیانوی صاحب جو ہیں، ان کی جو قلعدم تنظیم سپاہی صحابہ ہے، یہ نظریاتی طور پر JUI کو سپورٹ کرتے ہیں. جہاں ان کا کینڈیڈیٹ ہو تو یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور JUI یعنی فضل الرحمان صاحب علی، یعنی فضل الرحمان صاحب کی ہو یا مولانا سمیع الحق صاحب کی ہو، ٹھیک ہے نا جی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے. مجھے جہاں تک مجھے پتا ہے یہ ان کو سپورٹ. اچھا، ان سے پوچھ لیجیے، ان سے پوچھ لیجیے. نہیں آپ کے خیال سے نظریاتی طور پہ یہ JUI کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی JUI کو جہاں ان کا کینڈیڈیٹ ہو تو حتی الامکان ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ کہ چونکہ اب وہاں پہ خلیفہ صاحب جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ تھے، کینڈیڈیٹ تھے اور ان کے سرپرست تھے، تو لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چیز میں یہ وضاحت کر لوں. مولانا صاحب آپ نظریاتی طور پہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں ہمارا باقاعدہ ان کے ساتھ کوئی الحاق یا اتحاد نہیں ہے. نظریاتی طور پر ہماری قربت ہے ان کے ساتھ، لیکن جو میں نے خلیفہ عبدالقیوم صاحب کا نام لیا ہے
انہوں نے جس حلقے سے الیکشن لڑا ہے ان کے مقابلے میں JUI کا امیدوار ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا. اچھا تو پھر تو یہ تو بات نہیں. اور ANP کا امیدوار بھی تھا, JUI کا امیدوار بھی تھا. دونوں کو ہرا کر کے خلیفہ عبدالقیوم صاحب صدر اسمبلی میں گئے ہوئے ہیں. اچھا ایک بات ذرا میں ڈاکٹر صاحب یہ وضاحت بھی کر دوں, یہ کالعدم کے اوپر ساری بحث ہو رہی ہے جی. کہ کالعدم میں نے خود جنگ سے الیکشن لڑا اور مجھے عدالت نے اجازت دی ہے الیکشن لڑنے کی. میں نے 47,000 ووٹ لیا ہے وہاں سے. اور اس وقت جو صوبہ سرحد میں حکومت ہے ANP کی, یہ ANP کا پہلا نام جو ہے نیشنل عوامی پارٹی جسے نیب کہا جاتا تھا, ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس کے اوپر پابندی لگی تھی جی. اور ریفرنس ان کے خلاف آیا ہوا ہے. آج تک وہ جماعت بحال نہیں ہو سکی. اسی کا نام تبدیل کر کے وہ نیشنل عوامی پارٹی تھی, اب عوامی نیشنل پارٹی ہے. نام بدل کر کے یہ سیاست کر رہے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. صرف ہمارے اوپر ہی یہ تنقید کالعدم والی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ باقاعدہ سرحد میں ANP الیکشن لڑ رہی ہے, صوبہ سرحد میں ان کی پوری حکومت کر رہی ہے. اس وقت وزیر اعلیٰ ANP کا ہے اور گورنمنٹ کے اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. مولانا صاحب یہ تو عجیب ایک بات ہوئی ہے کہ سندھ میں آپ پیپلز پارٹی کو بھی آپ نے سپورٹ کیا ہے, آپ نے سرحد میں ANP کو سپورٹ کیا پختونخوا میں, اور آپ نے جو ہے پنجاب میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کیا ہے. یعنی آپ ہر جگہ موجود ہیں. اچھا آپ نے الیکشن کون سا لڑا تھا؟ ڈاکٹر صاحب چونکہ ہماری جماعت سیاسی جماعت نہیں ہے جی, اور ہمارا کسی جماعت کے ساتھ باقاعدہ کوئی مولانا صاحب آپ نے الیکشن کون سا؟ ہمارا کسی جماعت سے باقاعدہ اتحاد نہیں ہے. مولانا صاحب آپ نے کون سا الیکشن لڑا تھا؟ آپ نے 2008 میں الیکشن لڑا تھا, 47,000 ووٹ. 2008 میں الیکشن لڑا اور آپ کے پیپرز وغیرہ سارے منظور ہو گئے. جی میں نے 47,000